بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب المسح علی الخفین۔ یہ باب ہے خفین پر مسح کرنے کا۔ خفین جانتے ہو؟ خف کی تسنیہ ہے خفین، بھائی دو پیر ہیں دو ہاتھ ہیں، دستانے بھی دو ہوتے ہیں کیونکہ ہاتھ دو ہیں، اور موزے بھی دو ہوتے ہیں کیونکہ پیر دو ہیں، تو اس لیے تسنیہ کا استعمال کیا۔ خف موزہ، وہ موزہ جس پر مسح کرنا جائز ہے، وہ یا تو چمڑے کا ہو یا ایسی کسی چیز کا بنا ہوا ہو کہ اس پر مسح کیا جائے تو مسح کی تری، پانی کی تری جو ہے وہ پیر تک نہ پہنچے، اتنا دبیز اور موٹا ہو، سمجھ رہے ہو؟ ایسے موزے پر مسح کرنا جائز ہے، اور ایسے ہی موزے پر مسح کرنے کا اس کے اندر بیان ہوا ہے۔ اس باب کے اندر خفین پر مسح کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ صح المسح علی الخفین فی الحدث الاصغر للرجال والنساء۔ جائز ہے خفین پر مسح کرنا حدث اصغر کے اندر۔ حدث اصغر میں خفین پر مسح کرنا جائز ہے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے۔ سردی کا موسم ہے، دودھ کر دے، سردی کا موسم ہے، اب سردی سے بچاؤ کے لیے موزوں کو، خفین کو دیکھا ہوگا تم نے، یہ جماعتی وغیرہ اور لوگ جو ہے وہ چمڑے کے موزے پہنتے ہیں، اب ان چمڑے کے موزوں پر زیادہ سردی پڑ رہی ہے تو سردی سے بچانے کے لیے مسح کرنا جائز ہے۔ وضو ٹوٹا، وضو ٹوٹنے کے بعد میں اب وضو کر کے، چاہے تو پورا وضو کر کے، بہتر تو یہی ہے پورا وضو کر لے، پیر دھو کے پھر ان کو پہن لے۔ اب ان کو پہن لیا تو اب جب بھی اس کا وضو ٹوٹے گا، وہ لیٹرین کر کے آئے یا ہوا خارج ہو جائے، جو بھی نواقض وضو پائے جائیں، تو وضو ٹوٹ گیا۔ اب وضو ٹوٹ کے وہ پیر سے موزہ نہیں نکالے گا، پورا وضو کرے گا اور اس پر مسح کر لے گا، بس موزے پر، سمجھ گئے؟ یہ مقیم کے لیے اس کی مدت 1 دن اور 1 رات ہے، یعنی 1 دن اور 1 رات تک جو مقیم ہے وہ موزے پر مسح کرے گا، جو مقیم ہے، 1 رات اور 1 دن کے لیے، 1 رات اور 1 دن، اور جب 1 رات 1 دن کی مدت ختم ہو جائے گی تو پھر موزے کو اتار دے گا، پھر پیر کو دھل کے وضو کر کے پیر کو دھل کے پھر پہن لے گا، سمجھئے؟ اور مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات ہے، سمجھ رہے ہو؟ جی۔ مسح کرنا جائز ہے موزوں پر، خفین پر، حدث اصغر میں، یعنی بے وضو کی حالت میں، آدمیوں کے لیے اور عورتوں کے لیے۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ شَيْءٍ ثَقِيلٍ غَيْرِ الْجِلْدِ، وَلَوْ كَانَ مِنْ شَيْءٍ ثَقِيلٍ غیر الجلد، یہ خبر بنے گی کانا کی۔ اگر دونوں کے دونوں موزے موٹی چیز کے ہوں چمڑے کے علاوہ، چمڑے کے ہیں تو کوئی بات ہی نہیں ہے، ان کو تو بالکل بلا قباحت و کراہت مسح جائز۔ اگر موٹی دبیز چیز کے ہیں تب بھی ان پر مسح کرنا جائز ہے، کیا اگرچہ دونوں موٹی چیز کے ہوں چمڑے کے علاوہ، چمڑے پر تو ہیں
اون کے ہیں, سوت کے ہیں, موٹے ہیں, جو کہ تری جو ہے وہ پیر پر نہیں جا رہی ہے ان کے. یہ موزے نہیں عام طور پہ جو ہم لوگ پہنتے ہیں, ان پر نہیں ہوگا مسا. سواء کان لہما نعل من جلد او لا, کہہ رہے ہیں چاہے ان دونوں موزوں کی کا تلا چمڑے کا ہو یا چمڑے کا نہ ہو, یعنی تلی پر چمڑا لگا ہو یا نہ لگا ہو, اگر وہ موٹے ہیں پانی کا اثر جسم تک نہیں پہنچ سکتا ان پر مسح کرنے میں, تو ان پر مسح کرنا جائز ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں. اب کہہ رہے شروط جواز ہی خفین پر مسح کے جائز ہونے کی شرطوں کو بتایا انہوں نے کہ خفین پر مسح جائز ہونے کی شرطیں کیا کیا ہیں, کس شرط کے پائے جانے کی بنیاد پر خفین پر مسح جائز ہوگا. وَيَشْتَرِطُ لِجَوَازِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ 7 شرائط, کہہ رہے ہیں مسح خفین پر مسح کے جواز کے لیے 7 شرطیں ہیں. سمجھ رہے ہو؟ 7 شرطیں خفین پر مسح کے جائز ہونے کے لیے ہیں. پہلی شرط الاول لبسہما بعد غسل الرجلین, ان دونوں کا یعنی دونوں موزوں کا پہننا ہے دونوں پیروں کے دھونے کے بعد. سمجھ رہے ہو نہیں؟ بغیر پیر دھوئے موزہ پہن لیا اور اس کے بعد مسح کر رہے ہو تو کچھ نہیں, جتنی نمازیں پڑھی جائیں گی وہ ساری کی ساری دہرائی جائیں گی, نمازی نہیں ہوگی. سمجھ رہے ہو نہیں؟ تو پہلی شرط کیا ہے؟ دونوں موزوں کا دونوں پیروں کے دھونے کے بعد پہننا. ارے ابے پاپے وال لے کے آئیے, لے جا. اور بلیڈ ہے. ولو قبل کمال الوضوء, اگرچہ وضو مکمل ہونے سے پہلے پیر دھو کر موزے پہنے. سمجھا؟ ابھی وضو کرنے بیٹھا تھا, پہلے پیر دھو لیے اور موزے پہن لیے, اب اس نے باقی وضو کیا, تب بھی اب جب بھی اس کا وضو ٹوٹے گا تو اب وہ مسح کرے گا 1 دن اور 1 رات کے لیے اگر مقیم ہے تو. سمجھ گئے؟ پیر نہیں دھونا ہے. پیر جب مدت ختم ہو جائے گی, 1 دن اور 1 رات پورا ختم ہو جائے گا, تب موزہ اتر جائے گا, پھر دھوئے گا پیر کو اور موزہ پہن لے گا. سمجھ رہے ہو؟ دوبارہ کر سکتا ہے اگلے دن. بالکل کرے گا. اگلے تو کیوں نہیں کرے, 1 دن اور 1 رات تک تو مسح کرتا رہے گا, پھر 1 دن اور 1 رات پوری ہوتی ہی وہ موزہ اتار دے گا. اب وضو کرے گا پورا, پیر دھو کے موزہ پھر پہن لے گا, پھر 1 دن 1 رات تک مسح کرتا رہے گا. اگر مقیم ہے اور مسافر ہے تو 3 دن 3 رات تک. کہہ رہے 7 شرطیں ہیں موزوں پر مسح کے جواز کی. موزے پر مسح جائز اسی وقت ہوگا جبکہ 7 شرطیں پائی جائے. پہلی شرط ان دونوں کا پہننا ہے, یعنی دونوں موزوں کا پہننا ہے دونوں پیروں کے دھونے کے بعد, اگرچہ وضو کے مکمل ہونے سے پہلے پیر دھو کر انہوں نے پہن لیا. اذا اتمہ قبل حصول ناقض للوضوء, جبکہ وضو کو پورا کر لیا. سمجھ گئے؟ وضو توڑنے والی چیزوں کے حاصل ہونے سے پہلے, یعنی وضو کو توڑنے والی چیز کا حاصل, مطلب وہ وضو کو توڑنے والی چیز کا کسی بھی چیز کا حصول نہیں ہوا ہے, اس سے پہلے انہوں نے وضو کر لیا اور وضو کر کے موزے پہن لیے. سمجھ گئے؟ اور پتہ لگا کہ
وہ وضو کر رہا تھا اور موزے پہن رہا تھا اور اس کا وضو ٹوٹ گیا. موزے ابھی پہن نہیں پایا تھا, وضو ٹوٹ گیا. وضو تو کر لیا تھا اس نے, لیکن موزے پہنتے پہنتے وضو ٹوٹ گیا, موزے پہن نہیں پایا. یعنی وضو توڑنے والی کوئی چیز پا لی گئی. کہاں لے جا رہا ہے؟ دھو کے لے کے آنا. کوئی چیز وضو توڑنے والی چیز پا لی گئی تو اب کیا کرے گا؟ پھر سے وضو کر کے پیر جب دھو لے گا, وضو پورا کر لے گا, پیر دھو کر پھر پہنے گا. یہاں جو بتایا جا رہا ہے وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ دونوں پیروں کے دھونے کے بعد دونوں موزوں کو پہننا, اگرچہ وضو کے مکمل ہونے سے پہلے پیر دھو کر پہن لیے, جبکہ وضو مکمل ہو گیا وضو توڑنے والی کسی چیز کے حاصل ہونے سے پہلے. سمجھ رہے ہو نہیں؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ وضو کو توڑنے والی کسی چیز کوئی چیز نہیں پائی گئی, وضو مکمل ہو گیا, اب موزے پہن لے. اب اگر اس کے بعد میں موزے پہننے کے بعد وضو ٹوٹ جاتا ہے تو پھر مسح کرے. مسح کب کرے گا؟ جب وضو کرے گا تب. ایسے فالتو مسح تھوڑی کرے گا بھائی. پیروں کو دھوئے گا نہیں, موزے پہنے ہوئے ہیں ایک دن اور ایک رات تک, تو پیروں کو دھونے کی جگہ اس کے مسح کرے گا اس پہ. سمجھ رہے ہو نہیں؟ یہ تو ہوئی پہلی شرط. دوسری شرط بتا رہے ہیں وَالثَّانِي سَطْرُهُمَا لِلْكَعْبَيْن. دوسری شرط یہ ہے موضوع پر مسح کے صحیح ہونے کی. دوسری شرط ہے کہ یعنی دونوں موضوع کا دونوں پیروں کے گٹوں کو چھپانا. موزہ اتنا ایسا نہ ہو کہ جس سے دونوں گٹے نہ چھپیں, ایسے موزے پر مسح نہیں ہوگا. جیسے وہ چل رہے شارٹ موزے, وہ نہیں ہونا چاہیے. گٹوں سے اوپر تک ہوں, گٹا چھپا ہوا ہو پیر کا, پیر کے دونوں گٹے چھپے ہوئے ہوں, اور دونوں موزوں کا دونوں پیروں کے گٹوں کو چھپانا, یہ دوسری شرط ہے. اس طریقے کے موزے ہوں. والثالث امکان متابعت المشی فیہما. تیسری شرط خفین پر مسح کے جائز ہونے کی, صحیح ہونے کی. تیسری شرط یہ ہے کہ ان دونوں کو پہن کر چلنا ممکن ہو. سمجھ رہے ہو؟ ایسے نہ ہو کہ چلا نہ جائے. تو ایسے موزے پر جس کو پہن کر چلا نہ جا سکے تو ایسے موزے پر پھر مسح درست نہیں ہے. تیسری شرط یہ ہے کہ ان دونوں کو پہن کر چلنا ممکن ہو. فلا يجوز على خف من زجاج او خشب او حدید. تو جائز نہیں ہے شیشے کے موزے پر مسح کرنا, یا لکڑی کے موزے پر مسح کرنا, یا لوہے کے موزے پر مسح کرنا. سمجھ میں آئی بات؟ ان سے چلنا ممکن ہی نہیں ہے. والرابع, چوتھی شرط خلو کل منہما عن خرق قدر ثلاث اصابع من اصغر اصابع القدم. چوتھی شرط یہ ہے کہ دونوں موضوع میں سے ہر ایک کا خالی ہونا پاؤں کی چھوٹی انگلیوں میں سے 3 انگلیوں کی مقدار پھٹن سے. پاؤں کی چھوٹی 3 انگلیوں کی مقدار دونوں موزوں میں سے ہر ایک موزے کا پھٹن سے خالی ہونا. یعنی اتنا پھٹا ہوا کوئی بھی موزہ نہ ہو جو پاؤں کی چھوٹی 3 انگلیوں کی برابر بند ہوتا ہے. پاؤں کی چھوٹی 3 انگلیاں یہ ہیں. اب اتنا مان کے چلو, اتنا اگر اتنا پھٹا ہوا ہے یہاں تک,
समझिए, पाँव की छोटी 3 उंगलियों की मिकदार, अगर दोनों मोज़ों में से कोई मोज़ा फटा हुआ है तो ऐसे मोज़े पर मसा दुरुस्ती नहीं होगा। जब मसा दुरुस्त नहीं होगा और ऐसे मोज़े पर मसा करके नमाज पढ़ ली, नमाज नहीं होगी। कह रहे चौथी शर्त यह है कि दोनों में से हर एक खुफ का फटन से खाली होना है। कदम की, पैर की 3 छोटी उंगलियों में से, पैर की 3 छोटी उंगलियों में से 3 उंगलियों की मिकदार, पैर की छोटी 3 उंगलियों की मिकदार दोनों मोज़ों में से हर एक मोज़े का फटन से खाली होना। इतना फटा हुआ ना हो कि पैर की 3 छोटी उंगलियों के बराबर पहुंच जाए, तो ऐसे मोज़े पर मसा दुरुस्त है। वल खामिसु, और 5वीं शर्त, इम इस्तिमसाकुहुमा अला रिजलैनि मिन गैरि शद्दिन। 5वीं शर्त ये है कि दोनों मोज़ों का रुका हुआ होना दोनों पैरों पर बगैर बांधे नहीं जाएंगे, हाँ, बल्कि वो ऐसे मोज़े हों जो बगैर बांधे पैर पर रुके रहें। समझ रहे हो नहीं? हाँ। वस्सादिसु, और 6ठी शर्त, मनुहुमा वसूलिल माई इलल जसदी, मोज़ों का जिस्म तक पानी पहुंचने से रोकने वाला होना। यानी ऐसे मोज़े हों कि जिस्म तक उन पर मसा किया जाए तो मसे का असर जिस्म तक ना पहुंचे। समझ रहे हो? वस्साबिउ, और 7वीं शर्त, अन यबका मिन मुक़द्दिमिल क़दमी क़द्र सलासी असाबिइन मिन असग़री असाबिइल क़दम। सातवीं शर्त यह है कि कदम का अगला हिस्सा बाकी होना। यानी किसी का पैर कटा हुआ है तो पैर का जो अगला हिस्सा ये है, ये इतनी मिकदार में बाकी हो जो हाथ की छोटी 3 उंगलियों की मिकदार होता है। यानी हाथ की ये छोटी 3 उंगलियों के मिकदार कदम का अगला हिस्सा बाकी हो, उस पर मोज़ा पहने हैं तो उस मोज़े पर मसा जायज़ है। और अगर कदम का अगला हिस्सा 3 उंगलियों की, हाथ की 3 उंगलियों, छोटी 3 उंगलियों की मिकदार नहीं है तो अब उस पर मसा जायज़ नहीं होगा, अगरचे पिंडली बाकी है। यानी यहाँ से कट गया किसी का, तो अब इस पर मसा जायज़ नहीं है। समझ गए? अब किसी ने इस पर मोज़ा पहन लिया तो उस पर मसा जायज़ नहीं। 7वीं शर्त यह है, यबका मिन मुक़द्दिमिल क़दमी क़द्र सलासी असाबिइन। कदम के अगले हिस्से का बाकी होना हाथ की 3 उंगलियों में से, हाथ की छोटी 3 उंगलियों में से 3 उंगलियों के, हाथ की छोटी उंगलियों में से 3 उंगलियों के मिकदार कदम का अगला हिस्सा बाकी होना। फलौ काना फाक़िदन मुक़द्दम क़दमिही, और अगर फलौ काना फाक़िदन मुक़द्दिमु क़दमिही ला यमसहु अला खुफ़्फ़िही, और अगर अगला हिस्सा नहीं है, फाक़िद है, यानी कदम का अगर अगला हिस्सा
ہاتھ کی چھوٹی انگلیوں میں سے 3 انگلیوں کی مقدار باقی نہیں ہے تو کہہ رہے ہیں لا یمسح علی خفہ، تو اس کے موزے پر مسح جائز نہیں ہے. ولو کان عقب القدم موجودا، اگرچہ قدم کی پنڈلی موجود ہو، مسح جائز نہیں ہوگا. وَيَمْسَحُ الْمُقِيمُ يَوْمًا وَلَيْلَةً، اب یہاں بتا رہے ہیں کہ مقیم کتنے ٹائم سے کتنے ٹائم تک مسح کرے گا. مقیم کے لیے مسح کی مدت کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں وَيَمْسَحُ الْمُقِيمُ يَوْمًا وَلَيْلَةً، مقیم مسح کرے گا موزے پر 1 دن اور 1 رات. وَالْمُسَافِرُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بِلَيَالِيهَا، اور مسافر مسح کرے گا موزے پر 3 دن اور 3 رات. وَابْتِدَاءُ الْمُدَّةِ مِنْ وَقْتِ الْحَدَثِ بَعْدَ لُبْسِ الْخُفَّيْنِ، اور مسح کی مدت کی ابتدا یعنی اس کی شروعات کب سے ہوگی؟ کہہ رہے ہیں موزہ پہننے کے بعد حدث لاحق ہونے کے وقت سے. موزہ پہن لیا، موزہ پہننے کے بعد میں اب اس کا وضو ٹوٹا تو اب اس کی مدت شروع ہو گئی. اب جب وضو ٹوٹے گا تو اب وہ مسح کرے گا، وہ وضو کرے گا تو مسح کرے گا، تو اب مدت شروع ہوگی. کب سے مدت شروع ہوگی؟ کہہ رہے ہیں مدت کی ابتدا ہوگی، مسح کی مدت کی ابتدا ہوگی موزوں کے پہننے کے بعد حدث کے لائق ہونے کے وقت سے. حدث کے وقت ہونے کے حدث کے وقت سے. وَإِن مَسَحَ مقیم ثم سافر قبل تمام مدته، کہہ رہے ہیں اگر مقیم نے مسح کیا پھر، یعنی جب مسح کیا تھا خف پر تو مقیم تھا وہ، پھر اچانک اسے کوئی کام درپیش ہو گیا اور وہ سفر پہ نکل گیا، جیسے یہاں تھا بریلی نکل گیا. ثم سافر، پھر اس نے سفر کر لیا قبل تمام مدت ہی، مقیم کی مدت کے پورے ہونے سے پہلے. مقیم کی جو مدت 1 دن اور 1 رات مسح کرنے کی ہے وہ مدت پوری نہیں ہوئی تھی کہ اس نے سفر کر لیا، تو اب کیا کرے گا؟ کہہ رہے ہیں اتم مدت المسافر، تو اب وہ جو ہے اتم مدت المسافری، تو وہ مسافر کی مدت نہیں، اتم مدت المسافر تو وہ پھر مسافر کی مدت کو پورا کرے گا. 1 دن اور 1 رات کا مسح کر چکا تھا، 3 دن 3 رات ہے تو 2 دن اور 2 رات کرے گا. وَإِنْ أَقَامَ الْمُسَافِرُ، اور مسافر تھا اور پھر وہ مقیم ہو گیا، بعد ما يمسح يوما وليلة، سمجھے؟ 1 دن اور 1 رات مسح کرنے کے بعد، سمجھے؟ 1 دن اور 1 رات مسح کر چکا تھا مسافر، لیکن اس کو اب 15 دن ٹھہرنے کی اس نے نیت کر لی، اب وہ مقیم ہو گیا تو اب کیا کرے گا؟ کہہ رہے ہیں 1 دن اور 1 رات تو وہ پوری کر چکا تھا مقیم کی مدت، اب کیا کرے گا؟ نزع، موزے کو اتار دے گا، وضو کرے گا، پیر دھوئے گا اور موزہ پہنے گا. وَإِلَّا يُتِمُّ يَوْمًا وَلَيْلَةً، یومن و لیلتن، ورنہ وہ 1 دن اور 1 رات کی مدت پوری کرے گا. سمجھ گئے؟ کیا سمجھے؟ مسافر مقیم ہو گیا، 1 دن اور 1 رات کا مسح کر چکا تھا تو وہ اتار دے گا موزے کو، کیونکہ 1 دن اور 1 رات کی مدت پوری کر چکا تھا وہ اور مقیم بن گیا. ورنہ پھر 1 دن اور 1 رات کو پورا کرے گا. سمجھے؟ اگر اس نے یہ نہیں کیا، 1 دن اور 1 رات کی مدت اس نے پوری نہیں کی تھی، مقیم تھا، وہ مسافر تھا، مقیم ہو گیا، 1 دن اور 1 رات کی مدت پوری نہیں کی تھی، تو کہہ رہے ہیں وَإِلَّا يُتِمُّ يَوْمًا وَلَيْلَةً، ورنہ پھر 1 دن اور 1 رات کی مدت پوری کرے گا جو مقیم کی ہوتی ہے. وَفَرْضُ
चलो यहीं तक रह लो। वल्लाहु ताला अअलम बिस्सवाब।